بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اس وقت لندن کی فضاؤں سے گہرے سرمئی بادل اتنے نیچے آئے ہوئے تھے کہ زمین چھوڑنے کے چند سیکنڈ بعد ہی ہمارا طیارہ ان ہلکی پھلکی بدلیوں میں سے گزرنے لگا۔ وہ کیفیت ذرا سی دیر قائم رہی۔ ٹن کی آواز کے ساتھ تمباکو نوشی کی ممانعت کے روشن حروف یکلخت معدوم ہو گئے۔ ممنوع نشستوں کے سوا جہاز کے بیشتر حصوں میں متعدد مسافروں نے سگریٹیں سلگانی شروع کر دیں۔ میری جلائی ہوئی سگریٹ ویرا نے اچک لی اور میں پیکٹ میں سے نئی سگریٹ کا انتخاب کرنے لگا۔ کچھ دیر تک جہاز غیر محسوس انداز میں اپنی مطلوبہ بلندی کی طرف اٹھتا رہا۔ بڑھتی ہوئی اس بلندی کا اندازہ زمین کے مناظر سے ہو رہا تھا جو بادلوں کی رکاوٹ کے بغیر نظر آ رہے تھے۔ یورپ کی ان سرحدی فضاؤں میں تسلسل نہیں تھا۔ ذرا سی دیر کے بعد بہت نیچے منڈلاتے ہوئے بادل سب کچھ اپنی اوٹ میں چھپا لیتے تھے۔ جہاز کا رخ سیدھا ہوتے ہی جہاز کا عملہ مشروبات کے ساتھ مسافروں کی خدمت میں مصروف ہو گیا۔ میں نے اپنے ہم سفروں کا جائزہ لینے کے لیے نشست چھوڑی اور پچھلے باتھ روم کی طرف ہو لیا۔ پورے کیبن میں اکا دکا نشستیں ہی خالی تھی۔ لندن کے ہیتھرو اور گیٹ وے کے ایئرپورٹ سے نیو یارک کے لیے ان دنوں یومیہ پروازوں کی تعداد شاید 10 سے بھی متجاوز تھی۔ اس پرواز پر مسافروں کی تعداد دیکھ کر یہ گمان ہو رہا تھا جیسے روئے زمین کا ہر شخص اپنی جنت گم گشتہ کی تلاش میں امریکہ کی طرف دوڑا چلا جا رہا ہو۔ ان مسافروں میں اکثریت سفید فاموں کی تھی۔ ان کا تعلق یورپ کی مختلف نسلوں سے تھا۔ کچھ مسافر عرب اور ایشیائی بھی تھے۔ تنگ راہداری سے گزرتے ہوئے میں نے ایک ایشیائی نوجوان کو دیکھا۔ وہ اپنے خد و خال سے پاکستانی معلوم ہو رہا تھا اور ہاتھ میں موٹی سی ایک کتاب لیے اس کے مطالعے میں مصروف تھا۔ شاید اس کی چھٹی اس نے احساس دلایا کہ کوئی رک کر اس کی طرف متوجہ ہے۔ اس نے جلدی سے کتاب بند کر دی اور مسکرا کر میری طرف دیکھنے لگا۔ اس وقت میں نے دیکھا کہ کتاب کا نام USA ایک جمالی تعارف تھا۔ ہیلو، کیا تم پاکستانی ہو؟ میں نے جوابی مسکراہٹ کے ساتھ اس سے پوچھا۔ جی، مجھے خرم سلطان کہتے ہیں، اپنا تعارف کراتے ہوئے اس نے ہاتھ بڑھا دیا۔ میں اسلم خان ہوں، میں نے گرم جوشی سے ہاتھ ملاتے ہوئے بتایا۔ کیا آپ امریکہ میں ہی رہتے ہیں؟ میری خود اعتمادی دیکھ کر اس نے سوال کیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ پہلی بار امریکہ جا رہے ہو؟ میں نے اس کے سوال کو نظر انداز کر کے پوچھا۔ جی، پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، پہلی بار ملک سے باہر نکلا ہوں۔ تمہاری منزل نیو یارک ہی ہے یا آگے جاؤ گے؟ میں بلا وجہ وہاں رکا رہا۔ مجھے فلوریڈا میں داخلہ ملا ہے، سب بندوبست ہو چکا ہے، مگر وہاں میرا کوئی شناسہ نہیں ہے۔ فکر مت کرو، وہاں تمہیں بہت سے دوست مل جائیں گے۔ امریکی قوم دوست بنانے اور پھر بھول جانے کے فن میں بہت ماہر ہے، بس یہاں کے لفنگوں سے ذرا ہوشیار رہنا۔ میں اس کے کندھے پر تھپکی دے کر آگے نکل گیا۔ دروازے کے قریب رک کر میں نے اپنی سگریٹ ختم کی اور پھر ایک خالی باتھ روم میں گھس گیا۔ میں واپس اپنی سیٹ پر آیا تو ویرا ہم دونوں کے لیے اسکاچ لے چکی تھی۔ وہ لندن سے نیو یارک کی نان اسٹاپ پرواز تھی جسے مختصر سا ساحلی علاقہ عبور کر کے مسلسل کھلے سمندر پر اڑنا تھا۔ سفر کے طویل دورانیے کے ساتھ ایک نقصان یہ تھا کہ ہم مشرق سے مغرب کی طرف جا رہے تھے اور یوں ہمارے اس دن میں 4 گھنٹوں کا اضافہ ہو جانا تھا۔ یہ تیز رفتار طیاروں سے طویل سفر کے وہ رموز تھے جو بیشتر تجربہ کار مسافروں کے علم میں تھے۔ انہوں نے آرام کے لیے اپنی کھڑکیوں کے بلائنڈز گرا کر روشنیاں کم کر دی تھیں تاکہ ہلکی سی نیند لے سکیں، مگر ویرا نے ایسے کسی اہتمام کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ ہم دونوں باتیں کرتے ہوئے میں نوشی میں مصروف تھے کہ غیر متوقع طور پر خرم سلطان وہی آ پہنچا۔ میرے ساتھ ویرا کو دیکھ کر وہ جھجکا، مگر میں نے اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کہا، او اگر کچھ دیر کے لیے یہاں بیٹھنا چاہتے ہو تو روزی تمہاری سیٹ پر چلی جائے گی۔ میں دراصل آپ سے کچھ مشورہ کرنا چاہ رہا تھا، اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ ویرا نے میرے اشارے کا انتظار کیے بغیر اپنی جگہ چھوڑ دی اور باہر نکل آئی۔ خرم سلطان نے سر کو خم دے کر انگریزی میں ویرا کا شکریہ ادا کیا اور اسے اپنا سیٹ نمبر بتا دیا۔ ویرا خفیف سی مسکراہٹ کے ساتھ عقبی نشستوں کی طرف چل دی۔ خرم سلطان میرے پاس بیٹھ گیا، مگر اس کے چہرے سے تذبذب اور بے یقینی کا اظہار ہو رہا تھا۔ وہ ہمت کر کے میرے پاس چلا تو آیا تھا لیکن سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ بات کس طرح شروع کرے۔ میں نے بھانپ لیا کہ وہ کسی پیچیدہ مسئلے سے دوچار تھا۔ رسمی فکروں کی ناکامی کے بعد میں نے کھل کر اس سے کہا، اگر تم کسی گمبھیر مسئلے سے دوچار ہو تو مجھ پر پورا بھروسہ کرو، تمہاری مدد کرنے کی کوشش کروں گا۔ اسی تذبذب میں تم نیو یارک پہنچ گئے تو کچھ بھی نہیں ہو سکے گا۔ تو دراصل میں ایک پیکٹ کی طرف سے پریشان ہوں۔ پاکستان میں مجھے اس پر شبہ تک نہیں ہوا تھا، لیکن ملک سے فاصلہ بڑھنے کے ساتھ ساتھ میرے ذہن میں وسوسے سے سر ابار رہے ہیں۔ اگر میرا شک درست نکلا تو میں برباد ہو چکا
चुका हूँ। सफेद शक्कर का चक्कर तो नहीं है? मैंने हीरोइन का नाम लिए बगैर पूछा। शायद वही हो। मेरे वालिद साहब के एक दोस्त ने वो पैकेट दिया था। मुझे कुछ पता नहीं कि इसमें क्या है। न्यूयॉर्क में एक शख्स मुझसे वो पैकेट ले लेगा। इसके होंठों पर पसीने के कतरे उभर आए। तुम पढ़े लिखे हो, आजकल के माहौल से वाकिफ हो, देखे बाले बगैर वो पैकेट क्यों ले आए? वो साहब अब्बा के दोस्त ही नहीं, मेरे मौसन भी हैं। मैं इनकार नहीं कर सका। अब 2 किलो वजनी वो पैकेट मुझे अपनी तबाही का पैगाम बनता नजर आ रहा है। कोई मोहसन किसी को क्यों तबाह नहीं करता? वो कौन है? मैंने पूछा। वो ट्रैवल एजेंसी के मालिक हैं। इस सफर के लिए इन्होंने मुझे उधार टिकट दिलवाया है। जब हालात साजगार होंगे तो इनका कर्ज अदा करूंगा। बस इसी मुरब्बत में इनसे इनकार नहीं कर सका। फिर अब वसवसे क्यों आ रहे हैं? घर का माहौल कुछ और था। वहां से निकलकर मैंने मुख्तसर से वक्त में जो कुछ देखा है, इसने मेरी आंखें खोल दी हैं। अगर पैकेट में सफेद शक्कर ही है तो अंकल ने बहुत कम पैसों में अपना काम निकाला है। मेरे टिकट के बदले ये एक डील इनके दिन फेर सकती है। वो पैकेट अब तक महफूज कैसे है? मैंने तअज्जुब से सवाल किया। कराची में तालिब इल्म समझकर किसी ने पड़ताल नहीं की। लंदन में भी सिर्फ सूटकेस देखा गया, ब्रीफ केस खोलने की नौबत ही नहीं आई। अमेरिका वाले पाकिस्तानियों के मामले में बहुत सख्त है। इस पैकेट में कुछ भी हो, मैं इससे छुटकारा हासिल करना चाहता हूँ। 2 किलो वजनी पैकेट। मैंने किस्तों में हासिल होने वाली मालूमात को हैरत से दोहराया। तो इसे सूटकेस की बजाय ब्रीफ केस में लिए फिर रहे हो। तुम्हें क्या बताया गया था इस पैकेट के बारे में? पीतल का मुनक्कश ज्वेलरी बॉक्स बताया गया था, लेकिन अब मुझे शुबा हो रहा है कि लकड़ी के किसी डिब्बे में सफेद शक्कर भरी हुई है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि इसे कहां तलब करूं। तुम कराची से यहां तक इसे सीने से लगाकर लाए हो और अब यकायक इतनी बदगुमानी का शिकार हो रहे हो। तुम्हारी ये बातें मेरी समझ से बाहर हैं। इसके मसले ने मुझे वाकई उलझा दिया था। आप क्या कोई भी नहीं समझ सकता? अदब, एहतराम और बड़ों के सामने कम गोई के गुटे गुटे घरेलू माहौल से हजारों मील दूर निकल आने के बाद ही इन असरात से आजाद हो सका हूँ और अब अपनी अकल से सोच रहा हूँ। मैंने आप पर भरोसा किया है। मेरी गुलू खलासी की कोई राह बताइए। पहले इसे खोल कर देखो कि इसमें क्या भरा हुआ है, इसके बाद ही कोई फैसला हो सकेगा। वो पैकेट इस तरह बंद किया गया है कि एक बार खोलकर इसे दोबारा असल हालत में लाना नामुमकिन है। इसमें कुछ भी हो, मैं इससे अपना पीछा छुड़ाना चाहता हूँ। अगर तुम्हारा शुबा गलत निकला तो अपने अंकल को क्या जवाब दोगे? मैंने हल्के से तंज से पूछा। कह दूंगा कि लंदन एयरपोर्ट पर कस्टम वालों ने वो पैकेट रोक लिया। वो तकरीबन जिल्ला के बेबसी से बोला। उड़ते हुए जहाज पर मैं मुश्किल में फंस गया हूँ। यहाँ दिया सलाई या लाइटर की लो से ज्यादा आग मिलनी मुश्किल है, वरना मैं पैकेट इसी में झोंक देता। मैं इसे कहाँ ले जाऊँ? पुरसुकून रहने की कोशिश करो। मैंने इसके शाने पर हाथ रखकर नरमी से कहा। गनीमत है कि इस वक्त तुम्हें होश आ गया है। पैकेट लेकर बाथरूम में जाओ। तुम्हारे खदशात दुरुस्त साबित हों तो सफूफ कमोड में बहाकर पैकिंग बर्बाद कर दो और इसे दीवार गिर डस्टबिन में डाल दो। अब कुछ ठीक हो तो खुला हुआ पैकेट वापस ले आओ। तुम ये उज़र पेश कर सकते हो कि इसे कस्टम वालों ने खुलवाया था। वो फटी फटी आंखों से यूं मेरी तरफ देखने लगा जैसे मेरे सर पर अचानक सींग निकल आए हों। कई सानियों के सुकूत के बाद इसने ममनूनियत से लबरेज भराई हुई आवाज में कहा। आपको एतमाद में लेकर मैंने गलती नहीं की। ये सब सामने की बातें हैं, मगर खौफ और दबाव से मेरा जहन माऊफ होकर रह गया था। मुझे कुछ भी नहीं सूझ रहा था। आपने मेरी मुश्किल आसान कर दी है। खुदा आपको इसका अजर देगा। मैंने आखिरी घूंट लेकर अपना गिलास खाली किया और उठ खड़ा हुआ। आप कहाँ? आप बैठे, मैं चंद मिनट में आकर रिपोर्ट देता हूँ। खुरम सुल्तान ने भी अपनी जगह छोड़ दी। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो ममनूनियत का इजहार कैसे करे। तुम चलो, मैं टॉयलेट से बाहर रहकर देखभाल करता रहूंगा। मैंने इसे थपकी दी। वो अपनी निशिस्त की तरफ हो लिया। मैं इसकी मुखालिफ सिमत में आगे बढ़ गया। आगे से घूमकर मैं दूसरी राहदारी से अकबी हिस्से में पहुंचा तो खुरम अपनी जगह पर मौजूद था। वीरा वापस जा चुकी थी। मैं फ्लाइट किचन से बियर का एक डब्बा लेकर टॉयलेट के करीब दीवार से लगकर खड़ा हो गया। इस वक्त मेरे जहन पर सिर्फ और सिर्फ एक ही फिक्र सवार थी कि खुरम सुल्तान पाकिस्तान के किसी मतवसत घराने का एक होनहार सपूत था, जिसने अपनी काबिलियत के सहारे फ्लोरिडा की यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया था और मुझे इसके मुस्तकबिल को जिल्लत और रसवाई की भयानक दलदलों में गुम होने से बचाना था। मेरे लिए इस वक्त वो एक लड़का नहीं था, बल्कि अपने जैसे पुरअज़म नौजवान की एक पूरी खेप का नुमाइंदा था। ये वो बच्चे हैं जो अपने शौक और सलाहियतों के सहारे अपने घराने और मुल्क के बेहतर मुस्तकबिल के लिए आसमान से तारे तोड़ लाने का ख्वाब आंखों में सजाए अपने घरों की दहलीज से बाहर कदम रखते हैं। माली नाआसूदगी इनकी राह का
پہلا اور سب سے وزنی پتھر ہوتی ہے، اسے ہٹائے بغیر وہ ترقی کے راستوں پر گامزن نہیں ہو سکتے۔ کچھ نوجوان اس پتھر کو ٹھوکر سے اڑا کر آگے بڑھ جاتے ہیں، کچھ اسے چوم کر چھوڑ دیتے ہیں اور حوصلہ ہار کر اپنی راہ بدل لیتے ہیں۔ دونوں کے بین بین ہوتے ہیں، وہ مدد اور سہاروں کے لیے ادھر ادھر نگاہیں دوڑاتے ہیں۔ موت کے سوداگر اور مقدروں کے خریدار ہر لمحے ایسی تشنا نگاہوں کے متلاشی رہتے ہیں۔ مدد اور سہارے کے نام پر ایسے نوخیز لڑکوں کو اپنا چارہ بنا لیتے ہیں۔ جو کامیاب رہے تو ان لوگوں کو برسوں کے لیے ایک نیا کارندہ مل جاتا ہے، بازی الٹ جائے تو ان کا بال بھی بیکا نہیں ہوتا، پکڑا جانے والا زندگی بھر کے لیے راندہ درگاہ ہو جاتا ہے۔ اس وقت تک یقین سے کوئی بات نہیں کہی جا سکتی تھی، لیکن خرم کے اندیشے یہی تھے کہ اس کے باپ کے کسی دوست نے ہمدردی کا لبادہ اوڑھ کر نیو یارک تک کے لیے 2 طرفہ ٹکٹ کے عوض اس سے ہیروئن کے کیریئر کا کام لینا چاہا تھا۔ اگر خرم کا اندازہ درست تھا تو اس بچے کو تباہی سے بچانا میرا فرض تھا۔ میں اپنی جگہ کھڑا یاخ بیئر کے چھوٹے چھوٹے گھونٹ لیتا اور سگریٹ پھونکتا رہا۔ آخر خرم نے اپنی جگہ چھوڑ دی اور ٹوائلٹس کی طرف آنے لگا۔ بظاہر وہ خالی آتا، لیکن کوٹ کا بایاں حصہ قدرے نیچے جھول رہا تھا۔ شاید دوسرے مسافر اس فرق کو محسوس نہ کر سکے ہوں، مگر میں نے بھاپ لیا کہ ٹریول ایجنٹ کا دیا ہوا 2 کلو وزنی پیکٹ بریف کیس سے نکل کر خرم کے کوٹ کی اندرونی جیب میں منتقل ہو چکا تھا۔ میرے قریب سے گزرتے ہوئے خرم نے میری طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں دہشت اور امید کا ایک عجیب سا ملا جلا تاثر موجود تھا۔ جہاز کو ہوا میں بلند ہوئے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی، کھانے پینے کا باقاعدہ دور کا بھی آغاز نہیں ہوا تھا، اس وجہ سے ٹوائلٹ پر مسافروں کا منظم حملہ شروع نہیں ہوا تھا۔ خرم سلطان پیش قدمی کرتا ہوا ایک خالی ٹوائلٹ میں غائب ہو گیا۔ اضطرار کے عالم میں نے چند لمبے لمبے گھونٹ لے کر بیئر کا کین خالی کر دیا۔ ہلکے ایلومینیم کا خالی ڈبہ کچن کے کاؤنٹر پر رکھ کر میں نے نوجوان اسٹیورڈ سے دوسرا کین طلب کیا۔ فرمائش کی تعمیل ہوتے ہی میں نے کین کا سلور ٹیگ اڑایا اور دوبارہ اپنی جگہ آ کر کھڑا ہو گیا۔ خرم سلطان کو ٹوائلٹ میں گئے خاصی دیر ہو چکی تھی۔ پیکٹ بے ضرر ہوتا تو اسے جلد باہر نکل آنا چاہیے تھا، وہاں صورتحال بالکل برعکس تھی۔ پیکٹ میں چھپائی گئی ہیروئن کو کموڈ میں بہا کر تلف کرنا زیادہ دیر کا کام نہیں تھا۔ اس کی پیکنگ کو کسی اوزار کے بغیر چھوٹے ٹکڑوں میں تبدیل کر کے کوڑے دان میں ڈالنا دشوار ہو سکتا تھا، اور شاید وہ انہی مراحل سے گزر رہا تھا۔ دوسرا کین ختم ہونے سے پہلے ہی ٹوائلٹ کا دروازہ کھلنے کا کھٹکا ہوا اور خرم سلطان باہر آ گیا۔ اس کے چہرے سے گھبراہٹ اور پریشانی ہویدا تھی۔ اس بار میں نے لا تلگی کا رویہ ختم کر کے اسے راستے میں روک لیا۔ نگاہیں چار ہوتے ہی اس نے آنکھیں موند کر ہولے ہولے پلکیں اوپر اٹھائیں۔ وہ اس کی طرف سے اطمینان کا اظہار تھا۔ میرا ڈر صحیح تھا، آپ نے میری صحیح رہنمائی کی۔ روزی کی جگہ بیٹھو، میں ابھی آتا ہوں۔ میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ ذہن پر سے ایک بوجھ اتر جانے کے بعد میں وہیں کھڑا بیئر سے لطف اندوز ہوتا رہا۔ اس دوران میں ویرا برے برے منہ بناتی ہوئی دوبارہ پیچھے آئی تھی۔ اس سے نظریں چرا کر میں محض کن آنکھوں سے اس کا جائزہ لیتا رہا، لیکن وہ ویرا تھی، اسے ان حربوں سے زیر کرنا ممکن نہیں تھا۔ وہ خرم کی خالی کی ہوئی نشست کے قریب سے گزرتی ہوئی سیدھی چلی آ رہی تھی۔ اپنی جان بچانے کے لیے اس بار میں بالکل انجان بن کر کھڑکی سے باہر جھانکنے لگا۔ اپنی گردن پر اس کے نرم و نازک ہاتھ کا حرارت آگین لمس محسوس کر کے میں نے چونک کر پلٹنے کی اداکاری کی تو وہ ملامت امیز نظروں سے مجھے گھور رہی تھی۔ کیا بحر اوقیانوس میں مچھلیاں تلاش کر رہے ہو؟ اس نے زہریلی آواز میں پوچھا۔ تم بھی جھانکو، دن کی روشنی میں جاگ اڑاتی سمندری موجوں کا منظر بہت حسین معلوم ہو رہا ہے۔ میں یہ پوچھنے آئی ہوں کہ یہ سیٹوں کی ادلا بدلی کب تک جاری رہے گی؟ لڑکا تمہیں اسی قدر پسند آ گیا ہے تو میں اسے اپنی جگہ بدل لیتی ہوں۔ لا حول ولا قوت، میں نے جلا کر کہا۔ تم ہمیشہ واہیات باتیں سوچتی ہو۔ وہ دوبارہ وہاں کیوں گیا ہے؟ اس بار ویرا کی آواز نرم ہو گئی۔ اگر وہ گیا کر تمہارا حوالہ نہ دیتا تو میں اسے پھٹکار کر بگا دیتی۔ کسی نے 1.5-2 کلو سفوف اس کے سر منڈا ہوا تھا۔ میری ہدایت پر وہ اسے کموڈ میں بہا کر واپس آیا ہے اور اس وقت قابل رحم حالت میں ہے۔ میں اس کو پورے جہاز میں تمہارے سوا کوئی اور ہمدرد نظر نہیں آیا تھا۔ ویرا نے میری بات کاٹ کر پوچھا۔ جہاں جاتے ہو، جدھر سے گزرتے ہو، بیٹھے بٹھائے مصیبتیں مول لیتے ہو۔ آئندہ احتیاط کروں گا۔ شاید میری چھٹی اس مجھے زبردستی خطرات کی طرف دھکیلتی رہتی ہے۔ اب میں اس سے روز سے بچنے کی کوشش کروں گا۔ کراچی سے آتے ہوئے سلیم اکبر خان ٹکرا گیا تھا۔ اس بار یہ لڑکا مل گیا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ سارے بین الاقوامی یتیم، لاوارث اور مظلوم تمہاری تلاش میں ہوائی جہازوں پر مارے مارے پھرتے رہتے ہیں، اور تم ان کی درد بھری فریادیں سن کر کسی فلمی ہیرو کی طرح ان کی مدد کے لیے پہنچ جاتے ہو۔ حالات تمہارے سامنے ہیں، تم خود بتاؤ کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ اسے جلد از جلد فارغ کرو۔ میں اپنی جگہ بیٹھ کر سستانا چاہتی ہوں۔ اپنا نادر شاہی حکم جاری کر کے اس نے میرا جواب سننے کی زحمت نہیں
کی اور واپس لوٹ کر خرم کی خالی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ میرے لیے ویرا کا وہ چڑچڑاپن قابل فہم تھا۔ ہم دونوں لندن سے پرواز کر چکے تھے لیکن نیو یارک کے بارے میں بالکل خالی الذہن تھے۔ وہاں متوقع طور پر جو حالات رونما ہو سکتے تھے ان کے پیش نظر پیشگی تیاری اور مشاورت ضروری تھی۔ میں ایک مرتبہ پھر اپنی جگہ پر جا بیٹھا۔ مجھے دیکھتے ہی خرم مودبانہ انداز میں اپنی سیٹ میں یوں سکڑ کر رہ گیا جیسے میرے بیٹھنے کے لیے زیادہ جگہ پیدا کر رہا ہو۔ ہارڈ بورڈ کے ڈبے میں پولی تھین کی 10 سربند تھیلیوں میں بہت باریک صفوف موجود تھا۔ اس نے وہی کیا جو آپ نے کہا تھا۔ خدا کا شکر ہے کہ میں ایک بڑی مصیبت سے بال بچا ہوں۔ اللہ انکل انعام کو غارت کرے، کوئی گڑبڑ ہو جاتی تو وہ بالکل الگ ہو کر سارا الزام میرے سر تھوپ دیتے۔ وہ اتنے مکار ہیں کہ ابا بھی ان کی باتوں میں آ کر میری طرف سے بدگمان ہو جاتے۔ یہ انکل انعام وہی ٹریول ایجنسی والے ہیں جنہوں نے رقم لیے بغیر تمہارے ٹکٹ کا بندوبست کیا تھا؟ میں نے تائید طلب لہجے میں پوچھا۔ جی، اگر اب بھی گھر والوں کو اصل بات بتاؤں تو وہ یقین نہیں کریں گے کہ انکل انعام اتنے پاجی ہو سکتے ہیں۔ میں سب کو یہی بتاؤں گا کہ پیکٹ کسٹم والوں نے ضبط کر لیا۔ یہ کہانی سنا کر تم اپنی شامت کو دعوت دو گے؟ میں نے ہمدردانہ لہجے میں کہا۔ وہ کیسے؟ میرے الفاظ نے ایک مرتبہ پھر اسے فکر مند کر دیا۔ تمہارے انکل انعام اس کھیل کے سب سے بڑے فنکار ہیں۔ وہ کیسے مان لیں گے کہ کسٹم والوں نے ان کا صفوف ضبط کر کے صفوف اسمگل کرنے والے کو چھوڑ دیا؟ 2 کلو تو بہت بڑی مقدار ہے۔ سب جانتے ہیں کہ 100-200 گرام اسمگل کرنے والے بھی پکڑے جاتے ہیں تو ان کی بہت بری درگت بنتی ہے۔ اوہ، اس کے دانے سے بے اختیار ایک گہرا سانس آزاد ہو گیا۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس قصے کے اس پہلو پر تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ تم اس قدر احمق اور سادہ لو ہو تو ملک سے باہر نکلے ہی کیوں تھے؟ ہمدردی کے ساتھ ساتھ مجھے اس پر غصہ بھی آنے لگا۔ یہ معاملات زندگی یا موت سے زیادہ نازک ہوتے ہیں۔ آپ ہی بتائیں کہ اب میں کیا کروں؟ میں نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا۔ میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ انکل انعام نے مجھے میری کس گناہ کی سزا دی ہے۔ اس کی آواز روحانسی ہو گئی۔ بریف کیس گم یا چوری ہو جانے کی کہانی ہی تمہیں ان پیچیدگیوں سے بچا سکتی ہے۔ اس کی شفاف آنکھوں میں تیز چمک عود کر آئی۔ آپ واقعی کمال کے آدمی ہیں، چٹکی بجاتے میں ہر مشکل کا آسان سا حل سوچ لیتے ہیں۔ اس جہاز میں آپ نہ ملتے تو آج میں جیتے جی مر جاتا۔ اتنا خوش ہونے کی ضرورت نہیں، میں نے رکھائی سے کہا۔ تم نے قد ضرور نکال لیا ہے لیکن ذہنی طور پر ابھی نابالغ ہو۔ تم نے یہ سوچا ہے کہ نیو یارک میں جو شخص پیکٹ کا انتظار کر رہا ہے وہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ وہ ایئرپورٹ کے باہر میرے نام کی تختی لے کر میرا انتظار کرے گا۔ اسی کے ساتھ میں نیو یارک ایئرپورٹ سے JF کے ایئرپورٹ جاؤں گا جہاں سے فلوریڈا کے لیے سفر کرنا ہوگا۔ یہ سب ماضی کے پروگرام ہیں۔ میں نے اسے بات پوری کرنے کا موقع دیے بغیر کہا۔ پیکٹ کے بغیر تم نے اس سے رابطہ کیا تو وہ تمہارے ساتھ ہر بدسلوکی کر سکتا ہے۔ اس کی بدلتی ہوئی ابتر حالت دیکھ کر میں نے دانستہ یہ خطرہ ظاہر نہیں کیا تھا کہ وہ شخص جلا کر اسے گولی بھی مار سکتا ہے۔ خرم کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ پھر تو مجھے اس سے ملنا ہی نہیں چاہیے۔ اگر انکل انعام کا رابطہ کسی مجرم سے ہے تو وہ مجھے ہلاک بھی کر سکتا ہے۔ 2 کلو مال کی قیمت بہت ہوتی ہے۔ اسے کموڈ میں بہاتے ہوئے مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ چکر دور تک چلتا رہے گا۔ اب میں آپ ہی کے رحم و کرم پر ہوں۔ میں سوچتا ہوں کہ تمہارے لیے کیا کیا جا سکتا ہے۔ تم بھی ان باتوں پر غور کرتے رہو، باقی باتیں بعد میں ہوں گی۔ اب تم روزی کو واپس یہاں بھیج دو۔ جہاز پر اس لڑکے سے میری اتفاقی ملاقات گلے پڑتی نظر آ رہی تھی۔ نیو جرسی کے نیو یارک ایئرپورٹ پر سخت کسٹم چیکنگ میں اس لڑکے کا پکڑا جانا یقینی تھا۔ اللہ تعلیم کے بجائے کسی امریکی جیل کی تنگ و تاریک کوٹھری کے خوف نے اسے حواس باختہ کیا ہوا تھا۔ میں نے اسے ہیروین طلب کرنے کا مشورہ دیا اور وہ آنکھیں بند کر کے اس مشورے پر عمل کر گزرا۔ گلو خلاصی کی اس تدبیر کے دوسرے مضمرات بعد میں سامنے آئے جو خاصے سنگین بلکہ ہولناک تھے۔ میں نے اسے بہت زیادہ دہشت زدہ نہیں کیا تھا لیکن میرا ذہن دور تک کام کر رہا تھا۔ خرم سلطان اسے جل دے کر نیو یارک ایئرپورٹ سے ہمارے ساتھ نکل جاتا تب بھی اس کے سر پر خطرے کی تلوار لٹکتی رہتی۔ نام نہاد انکل انعام اپنے آدمی کو فلوریڈا تک بھیج سکتا تھا، یونیورسٹی یا پھر اس کے ہاسٹل میں۔ پکڑے جانے کی صورت میں خرم کی پوزیشن بہت زیادہ خراب مخدوش ہو جاتی۔ کوئی بھی بریف کیس کی چوری کی کہانی کو تسلیم نہ کرتا۔ اس سے صرف ایک سوال کیا جاتا کہ اس نے امریکہ پہنچنے کے بعد ہیروئن کہاں اور کس دام پر بیچی تھی۔ چند منٹ بعد ویرا اپنی جگہ پر لوٹ آئی اور آتے ہی بولی، کیا بات ہے؟ وہ یہاں آیا تھا تو خوشی سے اس کا چہرہ چمک رہا تھا اور اب وہ بہت متفکر نظر آ رہا ہے۔
الو کا پٹھا ہے اور وقت سے پہلے انڈا توڑ کر باہر نکل آیا ہے، میں اس سے کہیں زیادہ پریشان ہوں۔ کیوں؟ کیا اپنی اولاد پالنے کی بجائے اس پلے پلائے کو گود لے بیٹھے ہو؟ اس وقت اس کی گردن چوہے دان میں پھنسی ہوئی ہے، میں نے اسے مشورہ دیا تھا، اس لیے اب میں اس کے بارے میں فکر مند ہوں۔ شاید اپنے دشمنوں کی تعداد تمہیں کم محسوس ہو رہی تھی جو یہ نئی مصیبت لے بیٹھے ہو۔ وہ مجھ پر تنقید کرنے کا کوئی موقع ضائع نہیں کرتی تھی۔ اس وقت تو قدرت نے اسے ایک بہترین بہانہ مہیا کیا تھا۔ اس کی تقریر میں روانی آنے سے پہلے ہی میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ پہلے پوری کتھا سن لو، یہ جلے کٹے تبصرے تم بعد میں بھی کر سکتی ہو، میں نے کہا۔ بیرا نے اپنے قریب سے گزرتی ہوئی ایئر ہوسٹس سے 2 ڈبل اسکاچ طلب کیے، وہ سر ہلا کر کچن کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ بیرا سگریٹ سلگانے لگی۔ خرم سلطان کی کہانی نئی تھی، نہ زیادہ طویل۔ بیرا اس کے سارے رموز و نکات خود ہی سمجھ سکتی تھی۔ ایئر ہوسٹس کے لوٹنے سے پہلے ہی کہانی مکمل ہو چکی تھی۔ برف کے ڈلوں پر اسکاچ کی چھوٹی چھوٹی بوتلیں ڈیلتے ہوئے ویرا بولی، اگر یہ لڑکا پیشہ ور اسمگلروں کے کسی ریکٹ کا اعلی کار بنا ہے تو یقین رکھو کہ ہم دونوں تو کیا، دنیا کی کوئی طاقت اسے نہیں بچا سکے گی۔ وہ پاکستان لوٹ جائے تب بھی وہ اپنا مال واپس لیں گے یا اسے مار دیں گے۔ یہ اندازہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب مال لینے کے لیے آنے والے کو دیکھ لیا جائے۔ کھلاڑی کبھی کسی اناڑی کے ساتھ ایسا کچا لین دین نہیں کرتے۔ یہ بتاؤ کہ پاکستان سے مال بھیجنے والے ٹریول ایجنٹ کے بارے میں تم نے کیا رائے قائم کی ہے؟ بہت مکار اور خود غرض آدمی ہے۔ جو شخص دولت کمانے کی دھن میں اپنے دوست کی اولاد کو رگید ڈالے، اس کے بارے میں تم خود بھی ایک رائے قائم کر سکتی ہو۔ کسی نہ کسی حد تک ہر شخص خود غرض ہوتا ہے۔ میں صرف یہ جاننا چاہتی ہوں کہ اپنے پیشے میں وہ کتنا منجا ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ٹریول ایجنسی کی آڑ میں ایک مدت سے یہ دھندا چلا رہا ہو۔ اس بارے میں سوچنا پڑے گا، میں نے گلاس سے اسکاچ کا ایک گھونٹ لے کر کہا، یا تم خود ہی اس لڑکے سے بات کر کے دیکھ لو، ہو سکتا ہے کہ تمہیں کوئی نیا نقطہ سوچ جائے۔ بیرا کچھ نہ بولی، دونوں خاموشی سے اپنے اپنے گلاس سے شغل کرنے میں مصروف ہو گئے۔ طیارے پر موجود مسافروں کی اشتہا انگیز مشروبات سے شغل کرنے کے لیے خاصا وقت دینے کے بعد جہاز کے عملے نے پوری تندہی سے کھانا لگانا شروع کر دیا۔ بیرا کے لیے اسکاچ کی مقدار غالباً تسلی بخش نہیں تھی۔ اس نے کھانے کے ساتھ پینے کے لیے قیمت دے کر ریڈ وائن کی بوتل منگوا لی۔ تمہیں کچھ اندازہ ہے کہ امریکہ میں معیاری وقت کا کیا تصور ہے؟ کھانے کے دوران میں ویرا کو نہ جانے کیوں وہ سوال یاد آ گیا جس کا جواب مشکل نہیں تو پیچیدہ ضرور تھا۔ میں امریکہ کبھی نہیں گیا، لیکن اس ملک کے رقبے کے بارے میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ نیو یارک اور فرانسسکو کے درمیان 1 گھنٹے کے فرق سے 4 مختلف ٹائم زون ہے۔ الاسکا اور ہوائی کے لیے 5واں ٹائم زون ہے جو نیو یارک سے 6 گھنٹے پیچھے ہے۔ ویرا تعریفی انداز میں مسکرا دی۔ یہ اچھی بات ہے کہ تم تھوڑا بہت پڑھتے بھی رہتے ہو۔ امریکہ کے حکمراں بد دیانت ہیں، مگر یہ ملک قدرت کی بے شمار دولتوں سے مالا مال ہے۔ وطن سے دور ہونے کے ساتھ ساتھ خرم سلطان کے دل میں اپنے گھریلو ماحول سے بغاوت کے جراثیم پیدا ہو رہے ہیں، اور منزل قریب آنے کے ساتھ تمہارے دل میں امریکہ کی محبت بیدار ہو رہی ہے۔ شاید یہ اتفاق نہیں، ایک حقیقت ہے کہ رشتوں کی قدر و منزلت فاصلوں کے ساتھ گھٹتی بڑھتی ہے۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔